أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. صدق اللہ العظیم. پچھلے رکوع کے اندر سورت کے شروع سے احکامات بیان ہوئے، احکامات ہم نے تفصیل سے پڑھے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت یاد کروائی جا رہی ہے. اب خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ساری کی ساری امت کو اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، اور قاعدہ اور قانون ہے کہ احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے. فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب سارے کے سارے کافر مل گئے اور انہوں نے اس بات کی ڈان لی کہ ہم نے جا کر محمد الرسول اللہ اور اس کے ساتھیوں کو ختم کرنا ہے. اس مرتبہ ایک کو بھی چھوڑنا نہیں. احزاب حزب کی جمع ہے، اور حزب کہا جاتا ہے گروہ کو، یعنی مشرکین جتنے بھی تھے عرب کے اندر تقریباً وہ سارے کے سارے جڑ گئے. کس بات کے اوپر؟ کہ اب مسلمانوں کو ختم کرنا ہے. یہاں سے اب غزوہ احزاب کی طرف اشارہ ہے، اور غزوہ احزاب کا تفصیلی بیان ہے یہاں پر کہ غزوہ احزاب کے اندر کیا کیا معاملات ہوئے. اس کو سمجھنے سے پہلے غزوہ احزاب پیش کیوں آیا اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. غزوہ بدر ہو گیا. غزوہ بدر ہونے کے وقت جب مشرکین کو شکست ہوئی، 70 مارے گئے، 70 قید ہو گئے، تو آج سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ابو سفیان نے کیا کہا کہ عورتوں سے زیورات لیے، ساری چیزیں لے کر کہنے لگا کہ میں جاؤں گا اور جا کر ان سے تجارت کروں گا، سودی کاروبار کروں گا، جتنا پیسہ ہوگا کسی کو نہیں دوں گا، اس سے کیا کروں گا؟ جنگ لڑوں گا محمد سے، محمد کو ختم کروں گا. ان کا آپس میں طے ہوا کہ 1 سال بعد ہماری دوبارہ جنگ ہوگی، جسے بدر صغریٰ کہا جاتا ہے. لیکن وہ جنگ طے صرف ہوئی، مشرکین نے وہ جنگ لڑ نہ سکی، جنگ وہ نہ لڑ سکے. 8 دن بدر کے میدان کے اوپر محمد الرسول اللہ اور اس کے ساتھی بیٹھے رہے، ان کا انتظار کرتے رہے، لیکن یہ لوگ نہ آئے. اس کے بعد غزوہ احد ہوا، اور غزوہ احد کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ حقیقی طور پر مسلمانوں کو فتح تھی، لیکن کچھ غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہو گئی. وہ شکست ہونی ادھر کیا ہو گئی؟ مشرکین کی ہمت بن گئی. اب مسلمانوں کو ہم نے ہرا دیا ہے، اب مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے. اور اللہ کا کرنا، 2 جو یہودی قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان کو ان کی بدعہدی کی وجہ سے، یعنی وعدے کو توڑنے کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکال دیا. بنو نذیر کو نکالا، بنو قریظہ کو چھوڑا. بنو قریظہ نے بعد کے اندر جا کر وعدہ توڑا تھا غزوہ احزاب کے اندر. بنو نذیر جب نکلا نا، تو اب یہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا، یہ بہت خطرناک قوم ہے. یہ یہودی کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. اب بنو نذیر نے کیا کیا؟ یہ آئے مکہ والوں کے پاس، ابو سفیان کے پاس. حی ابن اخطب ان کا بہت بڑا سردار تھا. آ کر کہنے لگا دیکھو محمد نے ہمیں نکال دیا، اور ابو سفیان تمہیں بھی محمد نے بدر کے اندر کیسے شکست دی تھی، تمہارے سرداروں کو کیسے مارا تھا. غرض یہ کہ بہت زیادہ زور لگانے کے بعد ادھر اس نے کیا کر دیا؟ ابو سفیان کو منا دیا، اور ابو سفیان کو یہ لالچ دی کہ ابو سفیان تو لشکر لے کر حملہ کر. اندر جو دوسرا ہمارا گروہ ہے مدینہ کے اندر بنو قریظہ، وہ بھی اپنے وعدے کو توڑے گا، وہ محمد کے اوپر اندر سے حملہ کرے گا، تم لوگ باہر سے حملہ کرو گے، معاملہ ختم ہو جائے گا. مان گیا ابو سفیان.
ابو سفیان کے اوپر اس نے اکتفا نہیں کیا، یہ پھر عرب پورے کے پورے عرب کے اندر گھوما، بنو غطفان، بنو قینقاع، یہ سارے کے سارے قبیلوں کے پاس یہ گیا اور ساروں کو اس بات کے اوپر آمادہ کیا کہ دیکھو تمہارے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، اب آپ کے پاس موقع ہے کس چیز کا، سارے مل جاؤ، سارے مل کر محمد کو ختم کر دیں۔ کیا ہو گیا؟ سارے کے سارے مل گئے، حاصل کلام 10 سے 15,000 کے درمیان کا لشکر انہوں نے جوڑ دیا۔ 10,000 منہ سے کہنا آسان ہے، 10,000 کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور مسلمان ادھر 3,000 بھی نہیں، اور گھڑ سوار، تلواریں، ساری چیز ان کے پاس ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی کہ یہ معاملہ ہے۔ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو جمع کیا، فرمایا اپنا اپنا مشورہ دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشورہ دیا، فرمایا پیارے جب ہم فارس کے اندر لڑتے تھے تو ہم خندق کھود دیا کرتے تھے، خندق کھودنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا تھا، نہ گھڑ سوار اندر آ سکتے تھے اور نہ زیادہ لوگ آ سکتے تھے، 1 2 یا 4 آدمی اندر آ سکتے تھے، اس سے زیادہ نہیں، اور 4 کے ساتھ تو انسان نمٹ سکتا ہے۔ خندق کھودنے کا فیصلہ ہو گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو ان کی جگہ دے دی، فرمایا یہ تمہاری، یہ تمہاری، یہ تمہاری، آپ سارے کیا کرو، یہ جگہ کھودو، اور اپنے لیے بھی جگہ مختص کی۔ یہ جو اسلامی لشکر کا کمانڈر ہوتے ہیں نا، یہ اس کی خصوصیت ہوتی ہے کہ لڑنے میں سب سے پہلے خود آگے ہوتے ہیں۔ غزوہ احد، بدر، سارے موقع کو اوپر دیکھ لیں کہ سب سے پہلے جو میدان جنگ کے اندر اترنے والا آدمی تھا وہ کون تھا؟ وہ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ زرہ جنگی سامان پہنتے، پہن کر سب سے پہلے اترتے، اس کے بعد کیا صحابہ کو بھی ہمت ہوتی۔ آج یہ جتنی چیزیں ہم پیچھے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جو لڑانے والے ہیں، جو سپہ سالار ہیں، وہ کدھر ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کمروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ نیچے لڑ رہے ہیں۔ وہ کیا لڑیں گے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں لڑ سکتے۔ وجہ ہی سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ سپہ سالار جب تک میدان میں نہیں آئے گا تو آگے معاملہ نہیں چل سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو ڈال لی، اسی صورت میں آگے چل کر پڑھیں گے کہ ایک چٹان آ گئی، صحابہ کو تنگ کر رہی ہے، فرمایا اللہ کے رسول نہیں ٹوٹ رہی، آئے سیدھی جب کھدال ماری اس کے اوپر تو وہ 2 ٹوٹے ہو گئی، خود محمد رسول اللہ نے ماری۔ تو غرض حاصل مقصد کیا؟ رسول اللہ نے ساروں کو زمینیں تقسیم کر دی، ادھر ادھر سے آپ لوگ کھدائی کرو۔ ساری کی ساری عورتوں کو جمع کیا، کرنے کے بعد ایک قلعے کے اندر رکھ دیا۔ اب حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے عورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ رکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے اندر پہنچ گئے، مشرکین سارے پہنچے۔ پہنچنے کے بعد انہوں نے جاسوسی کرنے کے لیے وہ عورتوں والے قلعے کے اوپر اپنے ایک یہودی کو بھیجا، جاؤ دیکھو کہ کیا صورتحال ہے۔ جب وہ آیا تو حضرت صفیہ جو رسول اللہ کی پھوپھی تھی، فرمایا اے حسان تو اسے زندہ واپس جانے نہ دینا، ورنہ جب یہ جائے گا تو کہے گا کہ ایک ہی آدمی ہے جو ساری عورتوں کے اوپر چوکیداری کر رہا ہے۔ تو حضرت حسان نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صرف اور صرف اتنا تھا کہ آپ نے نگرانی کرنی ہے، مارنے کا حکم مجھے نہیں دیا گیا۔ اب وہ اس زمانے کی عورتیں تھیں، ہمارے زمانے کی عورتیں نہیں۔ حضرت صفیہ خود باہر نکلی، بڑی ساری لکڑی لے کر اس یہودی کو ادھر ہی قتل کر دیا۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ والا معاملہ پہنچا۔ آیا یہودی تھا نا، بنو قریظہ کا آدمی آیا تھا، تو جب پہنچی یہ والی خبر کہ یہودی آیا ہے اور آیا بھی بنو قریظہ سے ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ ان دونوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کے بڑوں سے پوچھو کہ تم اپنے وعدے کے اوپر برقرار ہو کہ نہیں برقرار ہو۔ اب یہودی ہیں نا، انہوں نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ محمد رسول اللہ باہر سے کوئی حملہ کرنے کے لیے آئے گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ لڑیں گے۔ جب بھیجا سعدین کو، حضرت سعد ابن معاذ اور عبادہ دونوں کو، یہ دونوں آئے، پوچھا تو آگے سے ان کا سردار کہنے لگا کون محمد؟
کون سا وعدہ؟ ہم نہیں جانتے محمد کو، ہم اسی بات کو جانتے ہیں کہ آج محمد اور اس کے ساتھیوں کو ختم کرنا ہے۔ اور ایک بدبخت اٹھا یہودیوں میں سے، اٹھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگا۔ اب سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جواب دیتے رہے، لیکن سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، فرمایا آپ گالی سے جواب مت دو، ہم ان کو ہاتھ سے جواب دیں گے۔ رسول اللہ نے تاکید کی تھی سعدین سے کہ جب واپس آؤ گے اگر انہوں نے بدعہدی کی ہے تو مجمع کو آ کر نہیں بتانا، جب آپ مجمع کو بتاؤ گے پھر کیا ہوگا؟ انتشار پھیلے گا۔ آپ نے آ کر خاموشی سے میرے کان کے اندر بتا دینا ہے۔ بتا دیا کہ رسول اللہ یہ کیا ہیں؟ بدعہد لوگ ہیں، انہوں نے بدعہدی کی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے، غمزدہ ہوئے، پتہ تھا اب انہوں نے بھی اندر سے مارنا ہے اور مسلمانوں کے اندر بھی انتشار پھیلے گا۔ کیوں؟ منافقین کی تعداد بھی تھی۔ پھر عرض کرتا ہوں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کسی جگہ کے اوپر بھی ہیں، چاہے آپ کا دنیاوی معاملہ ہے یا دینی معاملہ ہے، منافقین ضرور آپ کا سامنا کریں گے۔ آپ کا سامنا منافقین سے ضرور ہوگا۔ اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے وار سے نہیں بچ سکے، آپ کبھی نہیں بچ سکیں گے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دنیا کا کوئی کام کریں، جتنا اچھا کام کر سکتے ہیں آپ کام کریں، پھر ذرا دیکھیں کہ منافقین ہیں کہ نہیں، ہوتے ہیں ہر جگہ پر۔ اب رسول اللہ نے ایک کمبل اوڑھا، چادر اوڑھی، اوڑھ کر دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا، یہ ساری دعائیں رسول اللہ نے مانگی۔ اے اللہ آج تو ہمارا پردہ رکھ، اے اللہ آج ہم سے پردہ مت اٹھانا، اے اللہ آج مومنین کو اور ہمیں امن کے اندر رکھنا۔ ساری دعائیں مانگتے رہے۔ تو اللہ تو مسبب الاسباب ہے، اسباب کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کون آ رہا ہے۔ ابو نعیم پہلے مشرک تھے، کس وجہ سے آئے تھے؟ مومنوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن دلوں کو پلٹنے والا اللہ ہے۔ آئے ابو نعیم، آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ کلمہ پڑھانے کے بعد کہنے لگے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ خدمت ہے کہ آپ جاؤ کسی طریقے سے ان 3 گروہوں کے اندر بگاڑ پیدا کر دو، یہ تینوں کیا ہو جائیں؟ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں۔ ابو نعیم گئے، سب سے پہلے یہ قریش اور بنو غطفان، یہ دونوں سردار تھے نا سارے قبیلوں کے، ان کے پاس گئے اور پھر گئے کس کے پاس؟ بنو قریظہ والوں کے پاس۔ بنو قریظہ والوں کے پاس پہلے جا کر ان سے کہنے لگے کہ دیکھو آپ مدینہ کے رہنے والے ہو، یہ سارے لڑنے کے لیے آئے ہیں، اگر مسلمانوں کو فتح ہو گئی یہ لوگ تو بھاگ جائیں گے، چلے جائیں گے، پیچھے مدینہ میں آپ بچتے ہو، مسلمان آپ کی کیا حالت کریں گے؟ یہ بات ان سے کہہ دی۔ کہنے کے بعد اب گئے بنو غطفان اور قریش والوں کے پاس، ان سے جا کر کہنے لگے کہ بنو قریظہ نے محمد رسول اللہ سے معافی مانگ لی، محمد رسول اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ کس بات پر معاف کیا ہے؟ اس بات کے اوپر معاف کیا ہے کہ 10 سردار آپ سے مانگیں گے کہ آپ اپنے 10 سردار دو، تب آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ آپ نے ان کو آپس میں نہیں ملانا، یہ ادھر محمد کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ بات جب کہی نا تو قریش والوں نے کہا بنو قریظہ والوں سے چلو حملہ کرو، ہم آ رہے ہیں۔ بنو قریظہ والے تو سمجھ گئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، اور ان کو ابو نعیم نے پہلے باتیں بتا دی تھی۔ اب جب یہ مشرکین نے ادھر خط بھیجا، بات چیت کی، تو آگے سے انہوں نے کہا 10 اپنے سردار ہمارے پاس گروی رکھو، پھر ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑتے ہیں کہ اگر مسلمان ہار گئے، مسلمان جیت گئے، 10 سردار آپ کے ہمارے قبضے میں ہوں گے، جیسے ہم آپ کو کہیں گے ویسے آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو مشرکین کو تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ سے 10 سردار مانگیں گے۔ یہ بات جب ہوئی نا تو مشرکین نے کہا یہ بدعہد لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بدعہدی کر دی۔ تو ابو سفیان ڈر گیا، اس نے کہا اب کیا ہوگا؟
لیکن پھر بھی بعض منافقین تھے، انہوں نے کہا نہ جنگ کرنی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے معاملہ ہوا جس کا تذکرہ آیت کے اندر آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، وہ اللہ جس نے تمہارے اوپر نعمت کو کیا، اذ جاءتکم جنود، جب آئے تمہارے پاس لشکر، وہی 10 سے 15,000 کے درمیان لشکر آئے، فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے بھیجا ان لشکروں کے اوپر ہوا کو، اور روایات کے اندر آتا ہے ایسی ہوائیں تھیں نا کہ ان کی جو ہانڈیاں تھیں نا جن کے اندر سالن پکا رہے تھے وہ آپس میں ٹکرا کر ٹوٹ رہی تھی، خیمے ان کے اڑ رہے تھے۔ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اللہ فرماتے ہیں ہوا کو بھی بھیجا اور ایسے لشکروں کو بھیجا جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، یعنی فرشتے آئے ہوئے تھے، فرشتے آ کر مدد کر رہے ہیں۔ اور جب بھی یہ معاملہ ہوتا ہے اللہ مسلمانوں کی غیبی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، پھر جب یہ سارا معاملہ دیکھا نا انہوں نے، تو ابو سفیان نے کہا کہ اب جنگ نہیں ہو سکتی، پورا عرب اکٹھا ہو کر آیا ہے، 3,000 آدمی سامنے نہیں، لیکن کیا رعب اور خوف کیا تھا ان کے دلوں کے اندر تھا، یہ لوگ بھاگ گئے۔ وَقَالَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ سارے کے سارے معاملوں کو دیکھنے والا ہے جو معاملے تم کر رہے ہو۔ اذ جاءوکم من فوقکم، یاد کرو اس زمانے کو جب آئے لشکر تمہارے پاس، فوقکم، تمہارے اوپر سے، مراد کیا ہے؟ مشرکین نجف و خیبر وغیرہ سے جتنے آئے ہوئے تھے وہ مراد ہیں، یا صرف اور صرف مشرکین مراد ہیں؟ ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے، یعنی تمہیں اندر سے بھی کھا رہے تھے اور تمہیں باہر سے بھی آ کر کھا رہے تھے۔ وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور تمہاری آنکھیں وہ پھٹ گئی تھی، زائل ہو رہی تھی نگاہیں۔ جب انسان کے اوپر خوف ہو نا تو آنکھیں ٹکتی نہیں، ادھر 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 ادھر، اور میں تمہارے اوپر تو خوف کی یہ حالت تھی۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے جو کلیجے تھے وہ منہ کو آ رہے تھے۔ انسان کے اوپر جب خوف آتا ہے، زلزلے وغیرہ کی جب کیفیت ہوتی ہے تو انسان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یہ عرب اس وقت اس بات کو تعبیر کرتے ہیں جب انسان کے اوپر خوف زیادہ ہو۔ تو فرمایا وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے اوپر طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، کوئی سوچ رہا تھا جیتیں گے، کوئی سوچ رہا تھا ہارے تھے، کوئی کیا سوچ رہا تھا، کوئی کیا سوچ رہا تھا۔